أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عشق كبار لأبو الأكبار حياة وموت. أهل عزا کے دن پہنچے، اہل عزا کے دن پہنچے، غم کی راتیں، غم کی راتیں، بکا کے دن پہنچے، فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی آباد یہ کربلا کے دن پہنچے، اہل عزا اہل عزا پھر عالم غم کے دن آئے، پھر تازیہ و شیون و ماتم کے دن آئے، پھر بے کسی شاہدوں عالم کے دن آئے، پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے، پھر جن و بشر محوے آہ بکا میں، پھر فاطمہ بیتاب ہیں پیاروں کی عزا میں، شاہ شہداء خواب کے اندر نظر آئے، چہلم جو ہوا ختم تو ارمان برائے، پھر منزل ویران میں علی کے قمر آئے، اور پھر روضہ انور میں شہ بحر و برائے، ارے پوچھا کہ یہاں شاہ محرم میں نہیں تھے،
فرمایا کہ ہم تازیہ خانوں میں مکی تھے. ارے دلدل کسی مومن نے بنایا پیزاری. ارے گویا میرے رہبر کی تصویر اتاری. ارے ڈھلکا ہوا وہ زین وہ خون آنکھوں سے جاری. ارے ہرنے پہ وہ لٹکی ہوئی تلوار دودھاری. وہ سینکڑوں زخموں کے نشاں پھول سے تیروں کا برسا ہوا گھوڑے کے بدن پر. ذاکر جو سناتا ہے یہ عادا کی جفائیں. ارے چھینی تھی ستمگاروں نے عطرت کی ردائیں. ارے گردوں کو ہلا دیتی ہیں گریے کی صدائیں. ارے بے ساختہ زہرا انہیں دیتی ہیں دعائیں. ارے معبود انہیں بخش دے تو اہل کرم ہے. ارے تجھ کو میری زینب کے کھلے سر کی قسم ہے. اے اہل مذاق علم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ وعلی آلہ علی اللہ لا سیما علی بقیت اللہ. واللعنۃ الدائمۃ الباقی علی اعداء اللہ وأعدائهم أعداء الله. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. محرم کی آج چوتھی تاریخ ہے اور اس کے پہلے کی تقریروں میں مختصر سے جملوں میں تعارف کرا چکا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ اقدام جو کربلا میں انجام پایا اور یہ شہادت جو ابدی شہادت بن کے ابھری ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے آفاقی منصوبے کا نتیجہ ہے اور عصمتی ڈھانچوں میں ڈھلا ہوا اقدام ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس واقعہ کربلا پر سازشوں کے جو پڑنے والے پردے تھے اسے بہت پہلے ہی ختم کر دیا اور اس کے مختلف راستے رہے. ان راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی تھا کہ امام حسین نے سفر کربلا میں ان راہوں کو نہیں اختیار کیا جو راہیں عموماً بڑے شہروں کو جوڑتی تھیں یا بڑے شہروں تک ملتی تھیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے ان راہوں کو بھی اختیار کیا جو بڑے بڑے قبیلوں سے ہو کے گزرتا تھا. آج امام حسین کے راستے کی تفصیل تاریخ میں ملتی ہے. قریب کے راستے بھی تھے، دور کے راستے بھی تھے، لیکن امام کا مقصد یہ تھا کہ ان راستوں سے گزرنا چاہیے جن راستوں سے
لوگوں کو حضرت کے اقدام کی خبر زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اور یہ ان کا منصوبہ ان کے جد کا دیا ہوا تھا۔ پیغمبر اکرم نے بھی تو ولایت غدیر اور امامت امیر المومنین اور وصایت امیر المومنین کو بھرے ہوئے مجمع میں انجام دیا تھا تاکہ کوئی فراموش نہ کر سکے۔ تو جس وقت امام حسین علیہ السلام ان بستیوں سے گزر رہے تھے تو ظاہر ہے عرب کی چلچلاتی دھوپ اور انگارے برستے ہوئے آسمان سے اور اگلتی ہوئی آگ زمین سے گزر رہے تھے، تو لوگوں کی تشویش تو تھی کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ قافلہ کیسا ہے۔ بہرحال جس وقت بڑے بڑے قبیلوں سے اور بستیوں سے گزر ہوتا تھا تو چھوٹی چھوٹی تقریریں حضرت ضرور کرتے تھے، لہٰذا کتابوں کے اندر وہ تقریریں موجود ہیں، وہ جملے حضرت کے موجود ہیں جو حضرت کے اقدام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انہی راہوں کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی مظلومیت کی تشہیر کا ذریعہ قرار دیا۔ ظاہر ہے جب 1400 سال کے بعد آج بھی تھوڑی سی محبت رکھنے والے بھی مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، وہ ذکر امام حسین سننے کے لیے چھٹیاں لے کر کے آفسوں سے اپنے کاروبار کو بند کر کے پہنچ رہے ہیں، تو اس زمانے میں براہ راست جب سید الشہداء بول رہے تھے تو اس کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کے ان تمام خطبوں کے کچھ حصے ایسے ہیں جو مقصد امام حسین علیہ السلام کی طرف بھرپور اشارہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے واقعہ کربلا کو اس طرح سے بھی بچا لیا۔ دوسرا راستہ امام حسین نے جو اختیار کیا وہ یہ تھا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے حج کو چھوڑا ہے تو حج کو چھوڑنے کے بعد ساری دنیا کو یہ خبر ہو گئی جو حج کے حجاج کی شکل میں آئے تھے، حاجیوں کی شکل میں آئے تھے، کہ فرزند رسول نے مکہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ خبر بھی بہت جلدی عام ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اور بھی بہت سے راستے تھے جن راہوں کو امام حسین نے اختیار کیا، جس کی طرف آنے والے دنوں میں اشارہ کروں گا۔ آج کی تقریر کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ امام حسین نے غیر مانوس راستوں کو بھی اختیار کیا، ان راہوں کو بھی اختیار کیا جو کہ بڑے قبیلوں سے ہو کر گزر رہے تھے۔ ان راہوں کا فائدہ بھی یہ ہوا کہ جب 10 محرم گزر گئی تو ان بستیوں کے رہنے والوں کو یہ فکر ہوئی، پتہ لگایا جائے کہ جو قافلہ سید الشہداء فرزند رسول کا قافلہ گیا تھا اس کا انجام کیا ہوا۔ لہٰذا تیز رفتار گھوڑوں سے لوگوں کو بھیجا کہ ذرا حالات کو معلوم کرو۔ تو ابھی لشکر یزید شام نہیں پلٹا تھا، پہنچا نہیں تھا، قافلہ وہاں پہنچا نہیں تھا، لیکن مظلومیت کی داستان عرب میں پھیلنے لگی تھی۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے یہ 2 چھوٹے چھوٹے سبب ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے واقعہ کربلا کو بچانے کے لیے دوستوں کا سہارا بھی لیا۔ جس کے گھر کے لوگ آئے، شہادت پائی، اس کے گھر میں صف عزا بچھی۔ جب صف عزا بچھی تو لوگوں نے پوچھا تمہارے شوہر کو کیا ہوا ہے، کیسے ان کی موت ہو گئی؟ تو ان کی بیویوں نے بتایا کہ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے، ان کی نصرت کی وجہ سے ہمارے شوہر کو بھی شرف شہادت ملا۔ انہی میں سے جناب حبیب ابن مظاہر بھی تھے۔ حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بچپن کے دوست تھے، اور خط لکھ کر امام نے بلایا تھا کہ اے حبیب، ہم اس وقت نرغہ اعداء میں گھرے ہیں۔ جناب حبیب پہنچے ہیں۔ جب میدان کربلا میں پہنچے، خیمہ امام میں وارد ہوئے، ایک آواز تکبیر کی بلند ہوئی۔ جناب زینب نے آواز تکبیر جب سنی تو جناب فضہ سے کہا، فضہ جاؤ ذرا معلوم کرو کہ
کہ یہ کون آیا ہے۔ جناب فضہ گئیں اور جا کے دیکھا تو دیکھا بچپن کے صحابی اور ساتھی حبیب پہنچے ہیں۔ شہزادی کو جا کے خبر دی، اے بی بی آپ کے ماجائے کا بچپن کا دوست آیا ہوا ہے۔ یہ سننا تھا کہ شہزادی نے فرمایا فضہ جاؤ اور جا کر کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ دوبارہ فضہ آئیں اور سلام کہا۔ سلام کے بعد اب جو کیفیت حبیب پر طاری ہوئی، دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کیا۔ ہائے آج یہ دن آ گئے، علی اور نبی کی بیٹیاں آج مجھے سلام کر رہی ہیں۔ اے حبیب ایک سلام نے تمہارے باطن کو جھنجھوڑ دیا۔ ارے ذرا میدان کربلا کی اسیر زینب کو دیکھو، بازار کوفہ و شام سے لے جائی جا رہی ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم عجل فی فرج ولیک۔ أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، عشق كبار لأبو الأكبار حياة. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، عشق كبار لأبو الأكبار.